صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، ناظرین، ہمارا کل جہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ طیبہ سے روانگی کا سفر اور آپ کا مکہ مکرمہ کی سرزمین میں پہنچنا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد کل جہاں پہ ہم نے اختتام کیا، جہاں سے ہم نے بات چھوڑی، وہیں سے ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بار بار وہاں سے خطوط آ رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے چچا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے تھے، آپ نے ان کو کوفہ پہلے بھیجا کہ وہاں جا کر دیکھا جائے کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں، جو مجھے بار بار یہاں پہ خطوط آ رہے ہیں کہ یزید ملعون، یزید پلید، اس نے اپنی حکومت اور اپنی ریاست کا یہاں اعلان کر رکھا ہے اور زبردستی وہ مسلمانوں کا، مومنین کا خلیفہ بن گیا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے حق بجانب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی مسلم، جاؤ وہاں کے حالات دیکھنا اور پھر مجھے وہاں سے خط بھیجنا، اگر حالات سازگار ہوئے تو پھر میں کوفہ کا سفر اختیار کروں گا۔ سامعین، یہاں پر یہ ایک بات ضرور یہاں ذکر کرنی چاہیے، اور خصوصاً آج میں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سفر ہے اور مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہے، وہ اگر بیان نہ کی جائے تو شہادت حسین کا چیپٹر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مسلم بن عقیل کی جو کربلا ہے وہ ایک الگ سی کربلا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بالکل صغر سنی میں ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر آپ کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حجاز کا یہ راستہ یہاں سے جو جاتا تھا مکہ مکرمہ سے، آپ اس جانب گئے، لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ خانوادہ نبوت سے ایک صاحبزادہ آیا ہے، جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے بڑا پرتکاب، انتہائی خوبصورت انداز میں استقبال کیا۔ دو یہاں پہ روایات ملتی ہیں کہ زیادہ مختار روایت یہی ہے کہ آپ مختار ثقفی کے ہاں آپ نے قیام فرمایا، اور ابتداءً جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کی، تو آغاز میں 4000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، 4000 کی تعداد ہے، اور سب نے یہ کہا کہ اے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ بربریت کا شکار ہیں، لوگ ستائے ہوئے ہیں، یزید کی بربریت سے تنگ ہیں، لوگ آپ اور آپ کے خاندان کے حوالہ سے بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہمارے اوپر سربراہ اور ہمارا امام بن جائے۔ تو آپ آئیے، کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کا ہر جگہ بڑا استقبال ہوا۔ وہاں کے جو گورنر تھے، جن کا نام تھا نعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر، بڑے آل رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ خانوادہ نبوت ہے اور ان کا مقام اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں مسلمہ ہے۔ وہ ساری یہ باتیں دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ حالانکہ گورنمنٹ کی سطح پہ وہ گورنر یزید کی حکومت کے ہی تھے، لیکن انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ لوگوں نے آگے جو حامی تھے یزید کے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا مسلم کے بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ مسلم کے حوالہ سے نعمان بن بشیر کی مزاجن نرمی کو دیکھا منافقین نے، تو انہوں نے فوراً پیغام پہنچائے یزید تک کہ جناب، اگر آپ نے یہاں کا گورنر تبدیل نہ کیا تو چند دنوں میں یہاں سے خلافت کا اعلان ہو جائے گا اور تیری جو بادشاہی اور تیری خلافت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
فوری طور پر یہاں کوئی ایسا گورنر بھیجو، نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، اور ایسا شخص یہاں پہ بھیجو جو آ کر مسلم بن عقیل کی اس بیعت کو کسی انداز میں روک ڈالے۔ تو اس وقت بصرے کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، جسے عام مشہور جو تاریخی کتابوں میں ابن زیاد کے نام سے آتا ہے، بڑا بدبخت آدمی تھا، اور اس کا دنیا میں نام بڑی انتہائی لوگ نفرت کے ساتھ اور انتہائی بری شہرت کے ساتھ اس کا نام دنیا میں مشہور ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابن زیاد یہ کتنا گندا نام ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ان دنوں میں یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ تو یزید نے سب سے پہلے اپنے ماموں سے، جو عیسائی تھا جس کا نام تھا سرجون، اس کو اس نے اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا، تو اس نے اپنے ماموں سرجون عیسائی سے یہ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کے میں نشستوں میں بات کروں گا کہ کربلا کے واقعہ میں عیسائیوں کا کتنا بڑا کردار ہے، اور اس کا جو ننیال تھا یزید کا، وہ چونکہ عیسائی تھے، ان کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اس کا جو سگا ماموں براہ راست جو اس میں انوالو تھا سرجون، اس ملعون کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اس نے کہا فوری طور پہ بصرہ میں جو گورنر ہے ابن زیاد، یہ ہمارا بڑا وفادار ہے، اس کو فوری طور پر وہاں کوفہ بھیجو، اور نعمان بن بشیر کو وہاں سے گورنری سے فوری طور پر معزول کر دو۔ اس کو پیغام دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ درباری پہلے خوش آمدی تھا، اور پہلے چاہتا تھا کہ دنیا کی دولت اور ہوس اور لالچ میں چاہے آل رسول کا ادب جائے، چاہے رسول اللہ کی اولاد کا ادب جائے، چاہے اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو جائے، لیکن دولت کی ہوس میں ایسا یہ اندھا ہو چکا تھا کہ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اس نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں کوفہ جا رہا ہوں، اور میری جگہ میرا بھائی عثمان بن زیاد وہ یہاں کا میرا نائب ہوگا، اور وہ یہاں کا گورنر ہوگا، میرا قائم مقام ہوگا، قائم مقام گورنر ہوگا۔ اور خبردار اگر کسی نے یہاں پر امیر المومنین، نعوذ باللہ، امیر المومنین یزید ملعون کی اگر کسی نے اطاعت میں کوئی کمی بیشی کی، اس کا فوری طور پہ سر قلم کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ یہ جملہ بول کے یہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، لیکن بڑا مکار آدمی تھا، بہت چالاک آدمی تھا۔ جب یہ قریب کوفہ کے پہنچا تو وہاں سے ایک راستہ جو بصرہ سے کوفہ کی طرف جاتا ہے، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ وہ راستہ جو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب آتا تھا، اس راستے پہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو گیا، اور اپنے اوپر عربی لباس پہن لیا جو حجازی لباس ہوتا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور جب وہاں سے یہ چلا تو مغرب اور عشاء کا وقت، ابن اسیر نے لکھا ہے مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا۔ جب یہ گیا، اس نے اپنے اوپر وہ پردہ ڈالا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ابن زیاد سے کوفہ کے لوگ بڑی نفرت کرتے تھے۔ جب یہ داخل ہوا، رات کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا کہ شاید امام علی مقام آ گئے ہیں، حجازی لباس ہے، اونٹنی پر سوار ہیں، بالکل وہی کیفیت ہے۔ لوگوں نے بڑے خوشی کے نعرے لگائے، ہر طرف سے آواز لگی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، قدمتا قدوما خیر مقدم، اہلا و سہلا مرحبا۔ آوازیں آنے لگی کہ اے رسول اللہ کے صاحبزادے، اے ابن رسول، اے حسین پاک، آپ کی آمد خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اب یہ آوازیں سن رہا تھا اور اندر اندر سے مرتا جا رہا تھا کہ لوگ یہاں حسین ابن علی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ چلتا رہا، منافقت کا یہ مجسمہ آگے بڑھتا رہا، اور جب یہ ماحول دیکھا، لوگ جمع ہو گئے، گھروں سے باہر آ گئے، رات کا سماں تھا، ہر بندہ انہیں سلام کر رہا ہے اس کو، ابن زیاد کو، یہ سمجھ کے کہ حسین ابن علی آ گئے۔ تو نعمان بن بشیر جو گورنر تھے، انہوں نے اپنے عمارت کا دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ گئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ اہلا و سہلا مرحبا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صاحبزادے آپ کو سلام ہو۔ تو یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا آہستہ سے کہ دروازہ کھولو، میں عبید اللہ بن زیاد گورنر بصرہ ہوں۔ وہ حیران ہوا، اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، اور اندر پہنچتے ہی جب صبح ہوئی تو اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔
اب بالکل معاملات الٹ ہو گئے، لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جس کو ہم حسین سمجھ رہے تھے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن، یہ تو لباس حسینی میں منافق نکلا، یہ تو لباس حسینی میں آل رسول کا دشمن تھا جو آج ہمارے درمیان میں آ گیا۔ اور صبح معلوم ہو گیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے معزول کر دیا گیا۔ اب اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار ثقفی سے کے گھر سے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ہانی بن عروہ اس کے گھر میں جا کے آپ نے قیام کیا، اور صبح آتے ہی اس گورنر بدبخت ابو عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ لوگوں خبردار، آج کے بعد اگر کسی نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کی، اور جس کا مجھے یہ علم ہو گیا کہ اس نے یزید کی خلافت کے خلاف بیعت کر لی ہے، میں اس وقت فوراً اس کے اور اس کے خاندان کو اریسٹ کروا کے ان سب کے میں سر قلم کروا دوں گا۔ اور اس نے بڑے بڑے جو شرفاء تھے ان کو بلانا شروع کیا۔ اب ہانی بن عروہ یہ وہ شخص تھا کہ جو پہلے سے عبید اللہ ابن زیاد کو جانتا تھا اور ان کے کو آپس میں تعلقات بھی تھے۔ اب اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا کہ یہ جانا جائے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ مسلم بن عقیل روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ اس نے ایک اپنا غلام تھا جس کا نام تھا ماکل، ماکل کو کہا کہ یہ 3000 درہم لو، یہ تمہاری اس جاسوسی کی خدمت بھی بعد میں تمہیں کروں گا، لیکن جاؤ جاسوسی کرو اور یہ طریقہ اپناؤ، کسی طرح پتہ کرو کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں چھپے ہوئے۔ ماکل بڑا مکار آدمی تھا، وہ گیا اور اس نے مسجد میں جا کر مسجد کوفہ میں بیٹھ گیا۔ وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص ہے، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، بڑا نورانی چہرہ ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ وہاں بیٹھا رہا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو یہ مسلم السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا یہاں پر میں شام سے آیا ہوں اور میں آل رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں خانوادہ نبوت، میں ان کی بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ نذرانہ یہ ان کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ کوئی جاسوس ہوگا، جب اس نے بڑی باتیں کی تو آپ ان کی باتوں میں آ گئے، تو اس کو لے کے گئے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ تو وہاں پہ جب پہنچے تو ساری بات ہوئی، اس ظالم نے وہاں بیعت کی جھوٹی، وہاں پہ کیا کرتا کہ صبح آ جاتا اور رات گئے وہاں تک رہتا، اور جو یہاں پہ بات ہوتی وہ ساری رات کو جا کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر بصرہ و کوفہ کو جا کے بتاتا رہتا۔ حالات بگڑنے شروع ہو گئے، اس کو ساری بات کا پتہ چل گیا۔ تو ہانی بن عروہ، اس کے خاندان کے لوگ بڑے قریبی تھے گورنر کے، اس نے آ کے ان کے دوستوں سے کہا، ان کے رشتہ داروں سے کہا کہ سنا یہ ہے کہ ہانی آج کل مجھ سے دور ہے اور مجھے ملنے بھی نہیں آیا، اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ آ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بیمار رہتا ہے۔ اس کا کہا بیمار نہیں رہتا، وہ سارا دن گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ اسے تو ساری باتوں کا پتہ تھا، ماکل جاسوس بتا چکا تھا، اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ رشتہ دار آئے، انہوں نے اس کو ساتھ لیا کہ چلو، اس نے کہا نہیں میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بدگمانی ہو گئی ہے، تو آؤ اس کو ہم سیٹسفائی کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں۔ تو یہ چلے ہانی بن عروہ، تو جاتے ہی جب انہوں نے سلام کہا تو اس نے سلام کا جواب نہ دیا، اور ہانی کی جانب اس بدبخت ابن زیاد نے یوں دیکھا اور کہا ہانی تو ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے اور تو نے اپنے گھر میں مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ ہمارے غلام ماکل کو حاضر کیا جائے۔ ماکل آیا تو جب آپ نے سامنے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ تو بدبخت منافق نکلا، یہ تو بیعت کرتا تھا، یہ تو ہماری جاسوسی کر رہا تھا۔ اس وقت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک تو قید کرتا ہوں، اور اگر تمہاری جان اگر تمہیں عزیز ہے تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ حضرت ہانی نے فرمایا اے ابن زیاد یہ یاد رکھ، میرا خاندان بھی ذبح ہو جائے میں بھی ذبح ہو جاؤں، تو قید کہتا ہے
تو مجھے قتل بھی کر دے گا تو میں اپنے گھر کے مہمان کو کبھی تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر مہمان بھی کیسا ہے؟ جو میرے مصطفیٰ کے خاندان کا ہے، جو امام علی مقام کا چچا زاد بھائی ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اس کو فوری طور پہ زندان میں بند کر دیا جائے۔ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد بن اشعث، یہ بڑا قریبی تھا ابن زیاد کا، اس کے دربار میں رہتا تھا۔ تو ابن زیاد نے محمد بن اشعث سے کہا کہ جاؤ کسی انداز سے مسلم بن عقیل کے ساتھ جنگ کرو، جدال کرو، جیسے کرو، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ لوگ وہاں گئے، حضرت ہانی کے گھر میں پہنچ گئے، حملہ کر دیا۔ وہ گھر میں موجود تھے مسلم بن عقیل۔ آپ نے بڑی جمع مردی سے سب کا مقابلہ کیا۔ آپ لڑتے رہے حتیٰ کہ آپ نے 10 آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ آپ کے پاس ظاہر تلوار کس کی تھی؟ جسے کہا جاتا ہے ذوالفقار، حضرت علی کی تلوار کا اثر تھا۔ اور خاندان بھی کس کا تھا؟ وہ عظیم خاندان کا یہ چشم و چراغ تھا جس ایک اکیلے آدمی نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا تھا۔ آپ جمع مردی سے لڑتے رہے، آپ زخمی ہو گئے۔ تو محمد بن اشعث آگے بڑھا، اس نے کہا ہم امان دیتے ہیں آپ کو، آپ لڑائی بند کریں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، میں آپ کی امان کا ذمہ دار ہوں۔ آپ آئیں، کوئی نیگوسیشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ ابن زیاد کے دربار میں تو آئیں۔ آپ کو سوار کیا گیا دراز گوش پر، اور محمد بن اشعث نے آپ سے آپ کی تلوار لے لی۔ جب تلوار لے لی تو آپ نے فرمایا اے محمد بن اشعث، مجھے تیرے ذہن میں فطور لگتا ہے، تو نے میری تلوار لے لی ہے، اب امان نہیں تو نے مجھے دی، لگتا ہے تو نے اب میری جان لے لی۔ اگر تیری نیت میں فطور نہ ہوتا تو آج تو میری تلوار مجھ سے نہ لیتا۔ وہاں پہنچے تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ کی امان کا میں ذمہ دار ہوں۔ دربار ابن زیاد میں پہنچے، گورنر کے دربار میں، تو کہا جی میں لایا ہوں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جا کے آپ کھڑے ہو گئے تو وہاں کے جو چیلے چمچے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم نے گورنر کے احترام میں اس کو سلام نہیں کہا۔ فرمایا میں اس کو سلام کیسے کروں جو حرام کو حلال سمجھ کے بیٹھا ہے؟ میں اس کو سلام کیسے کہوں جو لوگوں کے خون کو چوسنے پہ فخر محسوس کرتا ہے؟ میں اسے سلام کیسے کہوں جس کی بے عملی اور بدعقیدگی یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے اس کے خون کو پینے کی کوشش شروع کر دی ہے جس کے لبوں کو محمد عربی چوسا کرتے تھے۔ یہ ظالم کلمہ اس مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور دشمن اس کلمہ پڑھنے والے کے خاندان اور گھرانے کے ہیں، میں اس پر سلام کروں؟ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے اس وقت میں گورنر کوفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو گورنر کوفہ ہے، لیکن تیری حکومت بڑی عارضی ہے اور تیری بادشاہت تو یزید کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ میں تو اس کو بادشاہ مانتا ہوں جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ساری بادشاہیوں کا مالک ہے۔ توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، فرمایا وہ مالک ہے، وہ ساری بادشاہیوں کا مالک تو وہ اللہ ہے، مالک الملک ہے۔ اس نے کہا اس کو فوری طور پہ پکڑا جائے۔ اچھا یہاں پہ ایک راوی نے ابن اسیر نے ایک روایت لکھی ہے، آپ بڑے پیاسے تھے، آپ نے سامنے کے پانی کا گلاس مانگا، انہوں نے کہا نہیں تمہیں پانی اب نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جلاد کو بلایا کہ فوری طور پہ جلاد کو بلاؤ اور میرے محل کی چھت پر اسے لے کے جاؤ اور مسلم بن عقیل کا وہاں پہ سر قلم کر دو اور سر اور دھڑ کو میرے اس محل کی چھت سے بلندی سے نیچے گرا دو تاکہ نعوذ باللہ اس کی ہڈیاں پٹک جائیں اور آل رسول کو پتہ لگ جائے کہ یزید کی مخالفت میں جو بھی آئے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کلمہ گو تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑھ کے بیٹھے تھے۔ کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا یہ اسلام، کیا خوبصورت یہ شعر ہے، کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا یہ اسلام، کیا فائدہ ہوا کافر کو مسلمان کر کے، اس سے تو بہتر تھا کافر ہی رہتے، پتہ تو ہوتا کہ کافر مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ
آقا کی اولاد اور آقا کے خاندان کو قتل بھی کر رہے ہیں. اب آپ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد ہانی بن عروہ کا نام تاریخ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. یہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے ساتھ حضرت ہانی بن عروہ کا نام کبھی تاریخ میں سے جا نہیں سکتا. انہوں نے کہا تجھے معلوم ہے مسلم بن عقیل کو تیرے گھر سے پکڑ کے قتل کر دیا گیا ہے جس کو تو نے کہا تھا میں نہیں دوں گا. اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ظالم تو نے قتل کیا ہے کہ نہیں کیا, میں تو اللہ کے ہاں اور کل رسول اللہ کے ہاں جا کے یہ کہوں گا اے آقا اے مولا میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا, میں نے تو اپنی جان بھی دے دی لیکن تیرے خاندان پہ آنچ نہیں آنے دی. اس نے کہا یہ ابھی بھی آل رسول کی محبت سے نکلا نہیں ہے, آؤ اس کو بھی لے جاؤ اور چھت پر جا کر اس کا بھی سر قلم کر دو. جب اس کو وہاں پہ شہید کیا گیا تو وقت شہادت انہوں نے کہا تھا اے اللہ گواہ رہنا آج ہانی تیری محبت میں, تیرے محبوب کی محبت میں اور تیرے محبوب کی آل پاک کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے. سامنے اس کے بعد آپ کے جو 2 صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے وہ ایک الگ کربلا ہے, اس پہ کل بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.